السلام علیکم دوستو، میرا نام شازیہ ہے۔ میری ارینج میرج ہوئی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کچن میں میرے پاس آئے، مجھے شرارت کرتے ہوئے چٹکی کاٹی، کہنے لگے میڈم صاحبہ چکن بنا رہی ہیں۔ مجھے کہنے لگے چائے کا ایک کپ بنا دو۔ میں چائے بنانے لگی، ان سے باتیں کر رہی تھی کہ مرچیں چائے میں ڈال دیں اور چینی چکن میں۔ مجھے کہنے لگے شازیہ میری جان الائچی بھی ڈالنا چائے میں۔ میں نے الائچی بھی ڈالی۔ پیار سے سانس کھینچتے ہوئے بولے واہ کیا خوشبو ہے۔ چائے کپ میں ڈال کر دی ان کو، میری طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے ایک بوسہ کیا، پھر چائے کا ایک گھونٹ پڑا اور پھر میرے سرتاج کی چائے کہاں، خود کہاں۔ میں حیران تھی، اللہ خیر کرے کیا ہو گیا۔ مجھے چلا کر بولے شازیہ یہ کیا کر دیا، چائے میں کون ڈالتا ہے مرچیں۔ میں نے گھونٹ پڑا، ستیہ ناس ہو، مرچیں ڈل گئیں چائے میں۔ میں مسکرائی، سوری بولا۔ کہنے لگے چھوڑو یار، مجھے ایک لیگ پیس نکال کر دو۔ میں نے جلدی سے پلیٹ میں لیگ پیس ڈال کر دیا، تھوڑا سا کھایا، چلانے لگے ارے یہ چکن میٹھا کیوں ہے۔ میں حیران ہو کر دیکھا، بیڑا غرق، اس میں شوگر ڈال دی۔ میری طرف دیکھ کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ شازیہ پاگل ہو گئی ہو کیا، باجی آ رہی ہیں انگلینڈ سے، شادی پر نہیں آ سکی تھیں، ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ جلدی سے بولے اچھا چلو ایسا کرو، میں ہوٹل سے چکن لے کر آتا ہوں، اسے پھینک دو، کسی کو بتانا نہیں۔ مجھے ان کی اس بات سے محبت ہو گئی تھی۔ آج میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، ان کو تنخواہ نہیں ملی تھی۔ میں منہ لٹکا کر بیٹھی تھی، مجھے شاپنگ کرنی تھی۔ کہنے لگے شازیہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، عید والے کپڑے پہن کر گزارا کر لو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی۔ وہ کھانا کھا رہے تھے، پاس بیٹھ کر میری طرف دیکھ کر بولے اس میں رونے والی کیا بات ہے۔ میں نے آنسو صاف کیے، کچھ نہیں آپ کھانا کھائیں۔ مجھے اچھا لگا۔ وہ کھانا چھوڑ کر مجھ سے شرارتیں کرنے لگے۔ میں ناراض تھی۔ رات گزری، دوسرے دن 12 بجے گھر آئے، مجھے کہنے لگے چلو شاپنگ کر لو، میرے ساتھ بازار چلو۔ میں بہت خوش تھی۔ جب بھائی کی شادی گزر گئی تو مجھے خیال آیا پوچھو تو صحیح پیسے کہاں سے لیے تھے، تنخواہ نہیں ملی تھی۔ تو پھر ان کے ہاتھ پر نظر گئی، انہوں نے اپنی انگوٹھی بیچ دی تھی۔ اس دن میں بہت شرمندہ ہوئی، ان کے سینے سے لگ گئی۔ میری نند سے میری لڑائی ہو گئی، میں نے نند کو گالیاں دی، نند نے میں نے شوہر سے کہا مجھے الگ گھر میں رہنا ہے، میں ضد کر رہی تھی، انہوں نے غصے میں مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ وہ ایک رات نہ رہ سکے تھے، رات کو ہی مجھے لینے آ گئے، میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے پیار سے سمجھانے لگے، مجھے دنیا داری سکھانے لگے۔ میں بہت ناراض تھی، لیکن انہوں نے جب پیار سے میرا ہاتھ تھاما، مجھے پیار سے سمجھایا، میں ان کی محبت اس فکر پر قربان ہو گئی۔ کہنے لگے چلو شازیہ گھر چلو، وہ تمہارا گھر ہے، تم تکلیف میں ہوتی ہو تو درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ امی نے میرے لیے بریانی بنائی تھی، بریانی میری فیورٹ تھی، لیکن میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور بریانی چھوڑ کر گھر چلی گئی۔ امی نے بہت کہا کھانا کھا کر جاؤ، لیکن مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، ناراض ہو کر آئی تھی اور ان کو مجھے لینے آنا پڑا تھا۔ وہ بہت کم غصہ کرتے تھے مجھ پر، ہر چیز مجھ سے مانگا کرتے، شازیہ میری گھڑی کہاں ہے، شازیہ میرے جوتے کہاں ہیں، شازیہ میرے کپڑے الماری سے نکال دو۔ کبھی بیمار ہو جاتی تو ان کو خدا جانے کیا ہو جاتا، بے چین رہتے، ان کو سکون ہی نہیں آتا تھا، بار بار میری آنکھیں چومتے، میرا سر دباتے،
پھر میڈیسن کھلاتے، مجھے کہتے تم اپنا خیال نہیں رکھتی ہو نا، اس لیے بیمار ہو جاتی ہو، ساری رات نہیں سوتے، میں درد سے کراہتی، وہ میرا سر اپنی گود میں رکھ لیتے، میں جتنی بھی بیمار ہوتی ان کی محبت میرے لیے شفا بن جاتی۔ اللہ نے جب ہم کو بیٹا دیا، مجھے بالکل بھی گھر کا کام نہیں کرنے دیتے تھے، صبح اٹھ کر نماز پڑھتے، جھاڑو دیتے، ناشتہ بناتے، پھر مجھے جوس بنا کر دیتے، میرا بہت خیال رکھتے۔ میں مسکراتی، آپ تو بہت اچھے سے گھر سنبھال سکتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر شرارت کرتے ہوئے کہتے، ہاں، مفت کا نوکر جو ملا ہوا ہوں۔ مجھے یاد ہے مجھے اٹیک ہوا تھا، میں بہت بیمار تھی، 1 سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس بیٹھ کر بہت رو رہے تھے، میرا ہاتھ اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگے، شازیہ میں مر جاؤں گا، تمہیں کچھ ہوا تو شازیہ دیکھنا، میں اپنی سانسیں قربان کر دوں گا تم پر۔ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر رونے لگے، مجھے دغا نہ دینا شازیہ۔ میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی، میں نے کہا فہد اب میں مر بھی جاؤں تو غم نہیں، آپ کے ساتھ جی کر میں نے دنیا کی ہر خوشی پا لی۔ وہ جیسے تڑپ سے گئے ہوں۔ ڈاکٹر آیا تو گڑ گڑاتے ہوئے بولے، ڈاکٹر صاحب میرا سب کچھ لے لو، بس میری شازیہ کو بچا لو، میں مر جاؤں گا اس کے بنا۔ قسم خدا کی، ان کی اس محبت نے مجھے ٹھیک کر دیا، میں زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ ڈاکٹر نے کہا آئل والا کھانا بند کر دو، صرف سلاد، فروٹ وغیرہ کھاؤ۔ ہر روز مجھے جوس بنا کر دیتے، پھر سیب کاٹ کر پلیٹ میں ڈال دیتے، پھر مجھ سے باتیں کرتے ہوئے کہتے، شازیہ میں دعا کرتا ہوں مجھے تم سے پہلے موت آ جائے، تمہارا بچھڑنا مجھے مار دے گا۔ میں ان کے ساتھ کبھی زبان درازی نہیں کی، وہ جس حال میں رکھیں آمین کہتی ہوں، ان کے ہر دکھ درد میں قدم ملا کر چلی ہوں۔ آج میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، میں ان کی تصویر کے سامنے بیٹھی ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ نہ مجھے چھوڑ گئے، میری گود میں آخری سانسیں لی تھیں، ان کو اٹیک ہوا تھا۔ فہد کے جانے کے بعد میں بہت اداس رہتی ہوں، روز ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ وہ مرنے سے 1 رات پہلے مجھے کہہ رہے تھے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، آئل والی کوئی چیز نہ کھانا، تم تکلیف میں ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی، میں جنت میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اولاد جوان ہو چکی ہے، سب کی شادی کر دی ہے، بس ان کی یاد مجھے تڑپاتی ہے۔ بس میں سب سے کہنا چاہتی ہوں، اپنے ہم سفر کی قدر کریں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی ویڈیو؟ امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ والسلام۔